اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان اپنے چینل مشن 92 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کروں گا وہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس کیوں لیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایسے انٹرا پارٹی الیکشن کیوں کروائے جس کا نتیجہ بلے کا نشان کی واپسی پر ہوا، اور اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا۔ کیا تحریک انصاف واقعی الیکشن ملتوی کرانا چاہتی تھی؟ اور اس فیصلے کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ اس فیصلے سے لاکھوں ووٹر کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، یعنی جماعت اسلامی تحریک انصاف کی حمایت میں کیوں آ گئی۔ یہ دو تین باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس قاضی فرید صاحب شامل تھے، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی، 3 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی۔ کل سیٹرڈے کو تقریباً 9 گھنٹے یہ سماعت چلتی رہی، اور اس کے بعد رات گئے تقریباً 11:20 کے ٹائم ہو رہا تھا جب چیف جسٹس قاضی فرید صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ یعنی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف سے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہ کروانے کی صورت میں بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن یہ مسئلہ اتنا لمبا کیوں ہوا؟ دیکھیں، 2021 سے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا تحریک انصاف سے کہ اپنے الیکشن کروائیں اور اس کی رپورٹ جمع کروائیں۔ اس ٹائم تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور تحریک انصاف کی حکومت کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، عدلیہ میں جج ہمارے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر چیف جسٹس عطا بندیال لاہور ہائی کورٹ میں بہت سے جج تھے، پشاور ہائی کورٹ میں جج جیسے تھے۔ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہوگا ہم چیلنج کر دیں گے، اور اس طرح کووڈ کا بہانہ بنا کر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا تھا کہ ابھی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اور عمران خان صاحب خود یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ فوج ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر نے کوئی بات کی بھی ہے تو ہم اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی ٹرولنگ کروائیں گے کہ وہ جو ہے نا خاموش ہو جائیں گے۔ اور جس طرح انہوں نے جو نیب کے چیئرمین تھے جیسے جاوید اقبال، ان کی یہ گندی ویڈیو سامنے لا کر ان کو اتنا متاثر کیا، ان کو پریشان کیا کہ بہت سے وہ نیب کے کیسز جو تحریک انصاف کی حکومت پر تھے KPK میں، وہ رک گئے تھے۔ اس طرح کے معاملات تحریک انصاف کی سوچ میں شامل تھے۔ یہ ٹائم گزرتا گیا، اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت 10 اپریل کو ختم کر دی گئی عدم اعتماد کے ذریعے۔ وہاں پر بھی ظاہر بات ہے جو ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی تحلیل کی، جس میں اس سماعت میں چیز اس نے کہا کہ آپ نے اسمبلی تحلیل کر کے غیر آئینی کام کیا تھا۔ تو اس طریقے سے معاملہ چلتا گیا۔ اس کے بعد الیکشن جو انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تحریک انصاف میں، اس کی رپورٹ جب الیکشن کمیشن جمع ہوئی، اس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا، اور بعد میں جو فیصلہ سنایا تو اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ دوبارہ 20 دن دیے جاتے ہیں اور آپ الیکشن کروائیں۔ اب 20 دن الیکشن کمیشن نے دیے تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ان کے تقریباً 8.5 لاکھ ووٹر ہیں یا ممبرز ہیں، تحریک انصاف کے کارکن ہیں۔ ہوا کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے نامزد کر دیا بیرسٹر علی گوہر کو، اور پشاور میں غیر معروف جگہ پر کچھ لوگ جمع ہو کر کہ انہوں نے کہا یہ الیکشن ہمارے ہو گیا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، چیئرمین کا بھی اعلان ہو گیا، جو چاروں صوبے کے صدور کا بھی اعلان ہو گیا، اور کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ اب اس پر یہ ہوا کہ جو
اکبر بابر ہیں جو تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے تھے، انہوں نے وہاں پر انہوں نے الیکشن کمیشن جو تحریک انصاف کا لاہور میں تھا وہاں رابطہ کیا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. لہٰذا انہیں یہ کہا ہے کہ جی الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو عمران خان نے فیصلہ کیا وہی ہوگا. اب جب الیکشن کروائے گئے یہ اور ایک رپورٹ بنائی گئی کہ جی یہ ہمارے الیکشن ہو گئے ہیں اور ہمارے چیئرمین بحث گور علی ہیں، اب لہٰذا اس الیکشن کی بنیاد پر ہمیں بلے کا نشان دیا جائے اور ہمیں الیکشن کا جو ہے نا لڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. جب 14 بندوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور یہ بات ایسی ہوئی کہ اس دن جب یہ الیکشن ہوئے دسمبر کے اینڈ پر، تو تمام میڈیا چینل نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو جس طریقے سے تحریک انصاف نے الیکشن کروائے ہیں، جو تحریک انصاف کے اپنا آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور یہ چیلنج ہو جائے گا. اور بات وہی ہوئی، اور چیلنج ہونے کے بعد پھر یہ چلے گئے جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ یہ الیکشن غلط ہے اور بلہ واپس لیا گیا، تو تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ چلی گئی. اور پشاور ہائی کورٹ میں ایک رکنی بینچ نے جو ہے نا فیصلہ اس کو معطل کر دیا، اسٹے دے دیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں سنا ہی نہیں اور آپ نے فیصلہ دے دیا. اس طریقے سے وہاں پر پشاور ہائی کورٹ میں جب معاملہ دوبارہ بنا، دوبارہ جو ہے نا وہ بحال کر دیا گیا بلے کا نشان، اور اب اس کے خلاف الیکشن کمیشن گیا ہے سپریم کورٹ، جس پر 3 رکنی بینچ بنا. اور اس میں جو سوالات چیف جسٹس نے کیے پیپلز جو تحریک انصاف کے وکلاء سے، علی ظفر وکیل تھے اور حامد خان سے، تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دیے انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پارٹی آئین کے تحت جو پالیسی ہے اس کے تحت آپ نے الیکشن نہیں کروائی، بلا مقابلہ پوری عہدیدار کیسے بن گئے؟ ان کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. اور یہاں تک کہ الٹا پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن بددیانتی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور الزام تک شروع کر دی، جس پر چیف جسٹس نے کہا جی کوئی آپ ثبوت دیں ہمیں، اس نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ جو بددیانتی کا مظاہرہ یہ امتیازی سلوک آپ سے کیا جا رہا ہے، اس پر ہی کوئی ثبوت نہیں دے سکے. جس کے جواب میں الٹا علی ظفر نے یہ الفاظ واپس لیے کہ ہم الیکشن کمیشن میں جو الزامات لگا رہے ہیں اس کو واپس لیتے ہیں. یہ جو معاملہ بنا، اور اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ جی جو صرف تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو نہیں چھیڑا گیا، تو یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اس پر جب چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا تو انہوں نے 13 پارٹیوں کے نام بتائے کہ جی لسٹ دے دی کہ یہ 13 پارٹیاں جن کے انتخابات غلط ہونے کی وجہ سے ان کے بھی پارٹی نشانات واپس لے لیے گئے. یہاں تک کہ ایک پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ جو جنرل مشرف نے بنائی تھی، اس کو وہ وجود ہی ختم ہو گیا اس کا. اس طریقے سے دوسری بات چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے جو ریمارکس دیے کہ پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت لے آئیں. بات تو جمہوریت کی کرتے ہیں آپ، کیونکہ آپ اپنے پارٹی میں کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور بلا مقابلہ غیر معروف جگہ پر نہ اپنے جو پولنگ ڈے کے بارے میں کوئی الیکشن کمیشن آفس بتایا، لوگ کہاں اپلیکیشن دیں، کوئی ووٹ فارم کو نہیں دیے گئے، لسٹیں کو نہیں دی گئی، یہ کس طرح آپ نے الیکشن کروائے؟ ان سب سوالات کے جواب کو تسلی بخش نہیں تھے. کل پوری لائیو سماعت چلتی رہی ہے، یہ سوشل میڈیا پر چیزیں آ چکی ہیں، آپ سب لوگوں نے سن لی ہوں گی. اب اس میں حوالے سے جو یہاں تک ایک بات یہ بھی ہوئی کہ 50,000 فیس رکھی ہوئی تھی الیکشن لڑنے کے لیے، تو اس کی وہ فیس کیسے جمع ہوئی، کہاں جمع ہوئی؟ اس پر جج نے کہا کہ آپ اس کے جو ثبوت دیں ہمیں، کتنے رسیدیں، تو وہ بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکے وہ پی ٹی آئی کے وکلاء. اس کے علاوہ جسٹس جو ہے نا محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ 8.5 لاکھ لوگوں کا الیکشن ہو رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، کہاں ڈالنا ہے. تو یہ جو ریمارکس تھے ججز کے اور جو سوالات تھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، جس کے نتیجے میں پھر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا وہ اس سے پہلے کہ وہ نشان تھا. اب یہ جو تحریک انصاف وکلاء تھے یہ باقاعدہ پارٹی ممبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو جو اکبر بابر کے وکیل تھے انہوں نے بتایا کہ 2002 میں جو الیکشن لڑا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے، وہ چراغ کے نشان پر لڑا گیا تھا. تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں جو آئین و قانون کے تحت، میرٹ کے تحت، جو تحریک انصاف کا آئین ہے اس کے تحت یہ ایک بہترین فیصلہ ہوا. میرٹ پر چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، 3 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اب مسئلہ کیا بنا؟ تحریک انصاف نے ایک قانونی کیس کو
سیاسی بنیادوں پر لڑنے کی کوشش کی۔ اب تحریک انصاف کے جو وکلاء کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ صرف بلے کا الیکشن ہم سے واپس لیتے ہیں تو تحریک انصاف وہ بڑی پاپولر جماعت ہے، اس کے لاکھوں ووٹر ہیں، لہٰذا لاکھوں لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دینے کے مترادف ہوگا بلہ واپس لینا۔ ایک سیاسی بات ہے۔ اب عدالت میں چلتی ہے دلیل، قانون چلتا ہے، آپ نے اپنی قانون کی جو دلیل دینی تھی، کوئی شک بتانی تھی کہ اس کے تحت جو ہے نا جو ہم نے الیکشن کروائے وہ آپ نے بتایا نہیں ہے۔ پھر یہ ایک سوال کیا وکلاء نے کہ تحریک انصاف کہ الیکشن کمیشن کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے جو ہے نا الیکشن جو نشان ہے اس کو واپس لے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جو الیکشن ایکٹ کے تحت 215 کے تحت اس کو مجاز ہے الیکشن کمیشن کہ وہ آپ کی کسی بھی پارٹی الیکشن کو معطل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ کی کہ باقی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں بھی ایسی الیکشن ہوتے ہیں تو جو ہے نا ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ پی ٹی آئی سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو آئین آپ نے بنایا اپنی پارٹی کا، ہر پارٹی اپنا آئین بناتی ہے، اپنا دستور بناتی ہے جس کے تحت الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ اب آپ نے اپنا آئین بنایا، اس کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں، اس میں کسی اور پارٹی کا کیا قصور ہے؟ اب باقی جو مسلم نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے یا اے این پی ہے، باقی انہوں نے اپنا ایک دستور بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ الیکشن کرواتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک بات ہوئی کہ اے این پی کو جو ہے نا اجازت دی گئی الیکشن لڑنے کی، ان کے بھی جو ہے نا الیکشن صحیح نہیں ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ الیکشن جو انہوں نے کروائے تھے آج سے جو جب کروائے تھے، اب ان کے انہیں الیکشن 5 سال کے بعد، اب 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے اور ابھی الیکشن آ گئے ہیں۔ اب اے این پی کا موقف یہ ہے کہ ہم جب دوبارہ الیکشن آئیں گے، ہمارا ٹائم آئے گا 5 سال پورے ہونے کے بعد، ہم پھر جو الیکشن کمیشن کے جو تحفظات ہم دور کریں گے، اس لیے ان پر فائن کر دیا گیا۔ اب اس طرح کی باتیں، سیاسی پوائنٹ کی بیس کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ کیس لڑنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خلاف فیصلہ آیا اور الیکشن میں تحریک انصاف بطور جماعت حصہ نہیں لے سکتی، جس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر بات سب امیدواروں کو جو ہے نا آزاد طور پر الیکشن لڑیں گے وہ ان کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے۔ یہ ہے بیسیکلی پورا پس منظر جو معاملہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اب اس کی ایک وجہ تھی جو کوئی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ارادتاً یہ چاہتی تھی کہ الیکشن ملتوی کرائے جائیں اور الیکشن نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کو جب سے اوپر سے نکالا گیا، انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفے دے کر باہر نکل گئے اور مطالبہ کیا الیکشن کروائے جائیں۔ پھر پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی، کے پی کے اسمبلی تحلیل کر دی تاکہ ان 200 میں الیکشن ہو جائیں اور میں قومی اسمبلی کے الیکشن میں اثر انداز ہو کر میں 2 اکثریت لے سکوں۔ اب تحریک انصاف یہ سمجھتی تھی کہ اس ٹائم اگر الیکشن میں ہم جاتے ہیں پراپرلی تو ہم اکثریت حاصل نہیں کر سکتے، بڑی پارٹی تو بن سکتے ہیں ہم، لیکن ہم جب کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے تو اس میں ہمیں پھر مشکلات پیش آئیں گی، لہٰذا ہمیں 2 اکثریت چاہیے۔ اب وہ تو اس ٹائم حالات ایسے نہیں ہیں، ہمارے اوپر کیسے چل رہے ہیں، 9 مئی کا واقعہ ہونے کے بعد سچویشن واضح تھی تحریک انصاف کے لیے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ الیکشن ملتوی کروائے۔ اس کے لیے ان کے پاس جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا، پہلے تو لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، ایک وکیل صاحب چلے گئے کہ جی الیکشن ملتوی کرائے جائیں، جی الیکشن کروائے جائیں جو ہے نا جو عدلیہ کے ذریعے، اس کو فیصلے کا کالعدام کرا دیا چیف جسٹس نے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ جب ہم الیکشن ہی ایسے قرار دیں گے جس کو الیکشن کمیشن مسترد کر دے گا تو بلے کا نشان ہم سے واپس لینے کی باری آئے گی، لیا جائے گا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اتنے بڑے الیکشن میں اتنی بڑی پارٹی جو پورے ملک میں پاپولر ہے، یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ میرے نزدیک تحریک انصاف کا ہجوم ہے، کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے، وہاں کوئی سنجیدہ لوگ نہیں ہیں، سب لوٹوں کی پارٹی تھی، وہ لوٹے منتشر ہو چکے ہیں اور مزید جو ینگ جنریشن ہے وہ جذبات کے طور پر ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اب ان کا موقف یہ تھا کہ اتنی بڑی پارٹی ہوگی، میڈیا میں بحث شروع ہو جائے گی کہ دیکھو جی اتنی بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا تحریک انصاف کو ٹائم دیا جائے کہ وہ پراپر الیکشن کروائے آئین کے تحت، اور اس کے لیے ٹائم چاہیے، ظاہر بات ہے۔
اب 10 دن تو نہیں ہوں گے، 2-3 منٹ دیا جائے تاکہ پورے وہ لوگوں کو الیکشن آفس بنا سکیں، ان کو مول دیا جائے تاکہ وہ پراپر انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر دوبارہ جو ہے نا وہ رپورٹ جمع کرے الیکشن کمیشن میں، اور اس طریقے سے ان کو بلے کا نشان دیا جائے اور اس ٹائم تک الیکشن ملتوی قرار دیے جائیں. اور یہ بات میڈیا میں جب ہائی لائٹ ہوگی، جب سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جو ہے نا عدلیہ کو ٹارگٹ کریں گے، اور خاص کر چیف جسٹس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، انہوں نے ٹرولنگ کر کے کریکٹ اسیسینیشن کی گئی، گالیاں دی گئیں چیف جسٹس صاحب کو. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ یا تو ہمیں پریشر میں آ کر بلہ کا نشان دے دے گا، نہیں دے گا تو اوبیسلی اتنا شور مچے گا، اتنا پریشر پڑے گا کہ الیکشن ملتوی کروانے پڑیں گے اور ہمیں 5-6 ماہ ٹائم مل جائے گا، اور اس دوران ہمارے جو کیسز میں بھی ہمیں شاید رعایت مل جائے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے گا اور الیکشن لیٹ ہو جائیں گے. اور الیکشن جب لیٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ نکلے گا کہ اس کا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب الیکشن جب ہوتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. اب یہ الیکشن کے بھاگنے کا ایک طریقہ تھا، جس طریقے سے باؤنڈ اپ الیکشن کروایا گیا، ایک ڈرامہ رچایا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، اور اب جو ہے نا عدلیہ پر حملے شروع ہو گئے. اب میڈیا جو میڈیا کے بہت سے صحافی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ان کو بہت زیادہ پیار ہے پی ٹی اے تحریک انصاف سے، جس نے پاکستان کے اندر جو حالات پیدا کیے 2011 سے، اس کو ڈسکس کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس بات کو ڈسکس کر رہے کہ اتنی بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جانا چاہیے. اب یہ ہے وہ پس منظر جس کی وجہ سے جو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا. کیوں نہیں بتا رہا؟ چونکہ جو آدمی کوئی بات کرے گا تو سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ وہ پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن ملتوی کون کروا رہا تھا. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بالکل واضح کہا کہ ہمیں سردی کا موسم کی وجہ سے بھی اور دہشت گردی حملے کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، لیکن ان کا واضح موقف ہے کہ ہم الیکشن بھاگیں گے نہیں. اگر الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہیں تو ہم باقاعدہ پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن کم از کم امن و امان کا ماحول تو ہمیں دیا جائے. وہ ایک جنرل پرابلم بتا رہے ہیں، لیکن یہ خفیہ طور پر تحریک انصاف جو ہے نا چوری چھپے. اور کل ایک نیا ڈرامہ رچایا انہوں نے کہ جی ہم بلے باز کے نشان سے الیکشن لڑیں گے، تحریک انصاف نظریے سے ہمارا اتحاد ہو گیا. اب یہ باتیں اوپن پہلے کرنی ہوتی ہیں، راتوں رات آپ چھپا کے کچھ کام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو سربراہ تحریک انصاف نظریاتی کے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو یہ جو جھوٹ فراڈ طریقے سے چل رہا تھا، اس فیصلے سے چیف جسٹس کے اس فیصلے سے، سپریم کورٹ فیصلے سے ایک میرٹ، ایک قانون کی بات ہوئی، اور پریشر کے باوجود چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا. یہ میرا موقف ہے اور اس میں میں قائم. اب آئے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی الیکشن ایک بڑی پارٹی کے انتخاب نشان کو بلہ واپس لینے سے لاکھوں ووٹوں کی حق تلفی ہوئی ہے، اور صرف تحریک انصاف کا اگر الیکشن غلط ہوئے تو اس کا نشان واپس لیا گیا، حالانکہ کہ سب جماعتوں میں الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں جس سے تحریک انصاف میں ہوتے ہیں، اور صرف جماعت اسلامی ہے جس میں تحریک الیکشن پراپر ہوتے ہیں. اب اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اب جماعت اسلامی ہوا کا رخ دیکھ رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ پریشر تو بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کے اوپر، بلہ کا نشان واپس چلا گیا ان سے، لہٰذا اب وہ یہ اپیل کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ لوگوں دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا ووٹ ہمیں ڈالیں. یہ مفاد پرستی کی انتہا ہے. ادھر جو ہے نا کل 4 میں ساجد الحق صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جی پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جو ہے نا مفاد پرستی کی انتہا دیکھیں. اپنے ووٹوں کے لیے ایک مذہبی جماعت کے لیڈر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو ہے نا فضل الرحمان کا ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ کو دینے کا فائدہ ہے جو تحریک انصاف کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. کم از کم جماعت اسلامی کو اسلام کا نام لیتے ہوئے یہ شرم کرنی چاہیے کہ ایسا موقف اپنا رہے ہیں. تحریک انصاف نے 9 میں جو کیا تحریک انصاف نے 2011 سے آج تک جو اقدامات کیے ہیں، جو فاشی اڑینے پھیلائی ہے، جو کلچر پاکستان پیدا کیا ہے، کیا جماعت اسلامی کا اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ وہ سینیٹر مشتاق صاحب کو فوراً کیوں جو ہے نا مروڑ پڑ گئے کہ جی وہ یہ کیا ہو گیا؟ چیف جسٹس نے
سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین و قانون کے تحت دیا ہے، جو ان کا جو آئین ہے تحریک انصاف۔ اب اگر نون لیگ کا جو آئین بنا ہوا ہے، دستور بنا ہوا ہے، یا پیپلز کا دستور بنا ہوا ہے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، تو وہ اگر بچ گئے ہیں تو آپ تحریک انصاف اپنے آئین کی وجہ سے ماری گئی ہے۔ وہ اس پر چیز اس نے خود کہا ہے کہ آپ نے خود اپنے اوپر خود کچھ حملہ کیا ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ 5 سکورنگ کے لیے ووٹوں کے لیے آپ جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ یہ کم از کم بہت افسوسناک پہلو ہے جماعت اسلامی کا، اور ایک مذہبی جماعت کو اس لیے جماعت اسلامی سے گزارش کی جاتی ہے کہ جناب والا آپ کو ووٹ نہیں پڑنے والے اس طرح۔ نظریاتی جماعتیں ایسے نہیں ہوتی کہ ایشوز کو لے کر نعرے لگانا شروع کر دیں۔ لہٰذا عرض یہ جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا جناب ساجد الحق صاحب سے، مولانا تو وہ ہے نہیں کیونکہ عالم دین تو ہے نہیں، وہ ساجد الحق صاحب سے گزارش کی جاتی ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور حق کا ساتھ دیں، اور آپ چند سیٹوں کے لیے، چند ووٹوں کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ یہ میری گزارشات ہیں آج کے لیے۔ ناظرین بہت شکریہ۔